کمرے کا دروازہ کھلا تو میری والدہ تھیں۔ کہنے لگی شکر ہے بات طے ہو گئی، ورنہ مجھے تو فکر ہی ستائے جا رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ کچھ ہی دیر میں بشریٰ اور شاہزین بھی آ جائیں گے۔ میں نے کہا امی مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، آپ پلیز انکار کر دیں، مجھے امید نہیں تھی کہ شاہ رخ مان جائے گا۔ میری والدہ کہنے لگی بیٹا اب کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ اب تو شاہ رخ کو تمہارے پردے سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں انہیں کیا بتاتی کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ میری والدہ کہنے لگی انشراء اب مزید کوئی ڈرامہ مت کرنا۔ اسی وقت باہر سے بشریٰ اور شاہزین بھائی کی آوازیں آنے لگیں۔ میری والدہ باہر چلی گئیں۔ میں بار بار اپنے ماتھے پہ آنے والے پسینے کو صاف کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں مجھے بشریٰ لینے آ گئی۔ اس نے مجھے شاہ رخ کے پاس بٹھا دیا۔ میں بے حد گھبرا رہی تھی۔ شاہزین بھائی کہنے لگے یہ تو میرے بھائی کے ساتھ زیادتی ہے، منگنی اس کی ہے اور انگوٹھی امی پہنائیں گی۔ اس نے انگوٹھی اپنی والدہ سے لے لی اور شاہ رخ کو دے دی۔ وہ کہنے لگا نہیں بھائی، اگر انشراء کو پسند نہیں ہے کہ میں اسے بنا شرعی رشتے کے انگوٹھی پہناؤں تو امی ہی پہنائیں گی۔ اگر وہ اس راہ پہ چل رہی ہے تو میرے خیال سے ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اس نے اٹھ کے انگوٹھی اپنی والدہ کو پکڑا دی اور خود دوسرے صوفے پہ جا کے بیٹھ گیا۔ مجھے انگوٹھی شاہ رخ کی والدہ نے ہی پہنائی تھی۔ بشریٰ مٹھائی لے کے آئی تھی، اس نے مجھے مٹھائی کھلائی۔ میرا رشتہ شاہ رخ سے طے ہو چکا تھا۔ میں بے حد پریشان تھی کیونکہ شاہ رخ کہہ رہا تھا کہ شادی سادگی سے کرے گا، اس لیے 1 مہینے بعد شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی۔ مجھے رات بھر سکون سے نیند نہیں آئی۔ شاہ رخ ایک ڈاکٹر تھا۔ شادی کی پہلی رات میرا راز اس کے سامنے فاش ہو جانا تھا۔ وہ کوئی عام مرد نہیں تھا کہ ان پیچیدگیوں سے نا واقف ہوتا۔ میرا دل بے حد گھبرا رہا تھا۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے میری جان نکل رہی تھی۔ میں کیا کروں گی شاہ رخ کے ساتھ؟ میں دھوکے بازی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اس کے نمبر پہ کال کی۔ پہلی ہی بیل پہ اس نے فون اٹھا لیا۔ کہنے لگا مجھے یقین نہیں آ رہا انشراء کہ آپ نے مجھے فون کیا ہے۔ میں نے کہا کیا آپ شادی سے انکار کر سکتے ہیں؟ میں اسے سچ نہیں بتا سکتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ معاملہ ایسے ہی ختم ہو جائے۔ میری بات سن کے وہ کہنے لگا کیا مطلب انکار؟ میں نے کہا جی آپ کیا انکار کر سکتے ہیں؟ میں رونے لگی۔ وہ شاید گھبرا گیا۔ انشراء آر یو اوکے؟ کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ میں نے کہا نہیں، مجھے شادی سے بہت ڈر لگتا ہے، میں شادی نہیں کرنا چاہتی، آپ پلیز انکار کر دیں۔ میری بات سن کے وہ کہنے لگا اوہ اچھا تو یہ پرابلم ہے، اوکے آپ ریلیکس ہو جائیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا تو آپ انکار کر دیں گے؟ اس نے گہری سانس لی۔ جی میں آپ سے 1 مہینے بعد شادی نہیں کروں گا، اب ٹھیک ہے؟ جسٹ ریلیکس۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے۔ میں اب بہتر محسوس کر رہی تھی۔ میں نے کہا تھینک یو۔ شاہ رخ کہنے لگا کوئی بات نہیں۔ میں بڑی پرسکون نیند سوئی۔ اگلے روز شاہ رخ کا میسج آیا۔ کہنے لگا آپ فکر نہ کریں اور نہ ہی کسی سے اس بات کا ذکر کریں، میں کوئی بھی اچھا موقع دیکھ کے بات کروں گا۔ میں ریلیکس ہو چکی تھی، مگر جمعے کے روز جمعے کی نماز پڑھ کے میں فارغ ہوئی تو میرے کمرے میں بشریٰ آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں شاپنگ بیگ تھے۔ کہنے لگی ایک تو یہ شاہ رخ نے بے حد پریشان کر کے رکھ دیا ہے، چلو اب یہ پہنو جلدی سے، میں تمہیں تیار کر دوں۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے شاپنگ بیگ میں جھانک کے دیکھا تو گولڈن کلر کی میگزی تھی۔ کہنے لگی کچھ ہی دیر میں مولانا صاحب کے ساتھ سب لوگ پہنچ جائیں گے، فی الحال سوال جواب کا وقت ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا مولانا صاحب کیوں؟ اس نے کہا انشراء جلدی کرو۔ بشریٰ نے میری ایک نہیں سنی، مجھے کپڑے تبدیل کرنے پڑے۔ اس نے مجھے جیولری پہنائی، میک اپ کیا، پھر کہنے لگی مجھے لگتا ہے سب لوگ آ گئے ہیں، تم بیڈ پہ بیٹھ جاؤ، مولانا صاحب ایجاب و قبول کے لیے کچھ ہی دیر میں آ جائیں گے۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ اتنا افراتفری میں ہو کیا رہا ہے۔ وہ تو کہہ رہا تھا انکار کر دے گا، پھر یہ سب؟ میرا دماغ معوف ہوا۔ کچھ ہی دیر میں مولانا صاحب میرے والد کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ میری والدہ، بشریٰ، اس کی ساس سب اندر آ گئے۔ مولانا صاحب نے نکاح شروع کروا دیا۔
بڑی مشکل سے خود پہ ضبط باندھ کے میں نے ایجاب و قبول کیا۔ بشریٰ میرے گلے لگ گئی، مبارکباد دینے لگی۔ بہرحال مجھے لگا کہ شاید صرف نکاح ہی ہوا ہے۔ مجھے شاہ رخ پہ غصہ آیا تھا۔ اس نے یہ کیا دھوکے بازی کی تھی میرے ساتھ؟ مجھ سے کہا تھا کہ انکار کر دے گا اور اسی جمعے کو نکاح بھی کر لیا۔ کچھ دیر بعد بشریٰ نے کھانا میرے سامنے رکھ دیا، کہنے لگی کھانا کھا لو۔ میں نے کہا مجھے بھوک نہیں ہے، جب بھوک لگے گی تو کھا لوں گی۔ بشریٰ کہنے لگی جتنی بھوک ہے اتنا کھا لو، ویسے بھی کچھ دیر میں رخصتی ہے۔ میں نے کہا رخصتی؟ یہ سن کے مجھے پھر سے گھبراہٹ ہونے لگی، میری بے چینی بڑھنے لگی۔ بشریٰ نے میرے سامنے ہی بیٹھ کے کھانا کھایا۔ کچھ دیر بعد رخصتی بھی ہو گئی۔ باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ شاہ رخ سے میرے نکاح کی بات میرے گھر والوں کو پتہ تھی کہ نکاح آج ہی ہوگا اور صرف مجھے انجان رکھا گیا تھا۔ میں گاڑی میں بڑی خاموشی سے بیٹھی رہی۔ میرا دل بڑی زور سے دھڑک رہا تھا، پیٹ میں گرہیں سی پڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ گھر پہنچ کے بشریٰ نے مجھے شاہ رخ کے کمرے میں بٹھا دیا۔ کمرے میں پھولوں کی سجاوٹ تک ہوئی ہوئی تھی، مطلب وہ شخص مجھے الو بنا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے میں آتا میں واش روم میں خود کو بند کر چکی تھی۔ مجھے اس کا سامنا ہی نہیں کرنا تھا۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھل کے بند ہونے کی آواز آئی۔ مجھے لگا میرا دم گھٹ جائے گا۔ میں واش روم کے دروازے پہ ٹیک لگا کے کھڑی ہو گئی، رونے لگی، اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ 10 منٹ گزر گئے تو واش روم کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ انشراء، شاہ رخ کی آواز سن کے میرا تنفس اور بھی تیزی سے چلنے لگا۔ اتنی دیر واش روم میں عموماً لگتی نہیں ہے، دروازہ کھولو۔ اس کی آواز میں فکر مندی تھی۔ نہیں مجھے نہیں کھولنا، میں روتے ہوئے بولی۔ مجھے باہر بھی نہیں آنا۔ ابھی بھی میرے چہرے پہ پسینہ آ رہا تھا، میں رو رہی تھی، مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں دوبارہ سے مرد کی محبت کے نام پہ اذیت نہیں سہ سکتی تھی۔ وٹ؟ انشراء یہ کیا حماقت ہے؟ دروازہ کھولو۔ اس بار اس کا لہجہ کچھ سخت تھا۔ میں نفی میں سر ہلاتے ہوئے رو رہی تھی۔ وہ دروازے کا نوب بڑی زور سے گھمانے لگا، جیسے یوں ہی دروازہ کھول لے گا۔ واش روم میں کنڈی نہیں تھی، بس لاک تھا۔ انشراء کم آن، کیا بچپنا ہے، دروازہ کھولو، وہ غصے سے بولا تھا۔ میں نے کہا نہیں، مجھے دروازہ نہیں کھولنا، مجھے باہر نہیں آنا۔ میں سسکیوں سے روتے ہوئے کہنے لگی، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا، میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، مگر پلیز باہر آؤ ورنہ خواہ مخواہ کا تماشا بن جائے گا۔ مجھے دروازہ توڑنا پڑے گا، سب گھر والے جمع ہوں گے، پھر سب کے سوالوں کا تم کیا جواب دو گی؟ کھولو دروازہ۔ وہ شاید بے حد پریشان ہوا تھا۔ یہ تو میں نے سوچا نہیں تھا، میں سب کو کیا جواب دیتی؟ انشراء، دروازہ کھول رہی ہو یا میں توڑ دوں؟ میں نے دروازہ کھول دیا۔ میرے آنسو بہہ رہے تھے، پورا چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ اس نے فوراً سے دروازہ کھولا۔ میں ڈر کے پیچھے ہٹ گئی۔ بڑے غصے سے وہ مجھے دیکھ رہا تھا، مگر کہا کچھ نہیں۔ میری کلائی پکڑی اور واش روم سے باہر لے آیا۔ کمرے میں پنکھے کی ہوا سے میری گھٹن کچھ کم ہوئی۔ اس نے مجھے بیڈ پہ بٹھایا۔ ویسے تم جیسی لڑکی سے میں اس قسم کی حماقت کی امید نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اپنی کلائی اس سے چھڑوانی چاہی۔ اس نے بجائے چھوڑنے کے اور بھی مضبوطی سے پکڑ لی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑے۔ مجھ پہ پھر سے وہی خوف کی کیفیت چھائی، تاکہ تم پھر سے خود کو واش روم میں بند کر لو۔ میں نے نظریں چرائیں۔ میں اپنی کلائی کی گرفت اس سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ نہایت ہی جھوٹے اور دھوکے باز ہیں۔ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں ریلیکس رہوں، آپ مجھ سے شادی نہیں کریں گے۔ ابھی بھی میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کہنے لگا، میں نے یہ ضرور کہا تھا کہ ریلیکس رہو، یہ نہیں کہا تھا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ میں 1 مہینے بعد شادی نہیں کروں گا۔ مجھے اندازہ تھا کہ تم ضرور پریشان ہوگی، ٹینشن لوگی، اس لیے سوچا کہ نکاح تو کرنا ہی ہے تو جلدی کر لیتے ہیں، تمہاری ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ مگر تم نے تو میرے ہاتھوں کے طوطے اڑا کے رکھ دیے۔ تمہیں اندازہ ہے میں کتنا پریشان ہوا ہوں تمہاری اس بچکانہ حرکت سے؟ میرا ہاتھ چھوڑیں، پہلے وعدہ کرو مجھے یوں تنگ نہیں کرو گی، خود کو کبھی بھی کسی بھی کمرے میں کسی بھی واش روم میں بند نہیں کرو گی۔ دیکھو یہ بری بات ہوتی ہے، وعدہ کرو انشراء،
خود کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گی؟ میں نے کہا آپ میرے قریب آنے کی کوشش نہیں کریں گے، آپ بھی وعدہ کریں۔ میری بات سن کے اس نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ یہ کیسا وعدہ ہے لڑکی؟ نکاح کا مطلب پتہ ہے تمہیں؟ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، کلام پاک پڑھتی ہو، پردہ بھی کرتی ہو، تو نکاح کے رشتے سے تو اچھی طرح واقف ہوگی۔ انشراح نکاح نامے کے ایجاب و قبول پہ تم اپنا سب کچھ مجھے ویسے بھی سونپ چکی ہو۔ مجھے قبول کیا ہے نا تم نے، مطلب مجھے ہر چیز کی اجازت ہے، تمہیں چھونے کی، تمہیں پیار کرنے کی۔ اس لیے میں ایسا کوئی وعدہ نہیں کروں گا۔ میں نے پھر سے اپنی کلائی اس کی گرفت سے چھڑوانی چاہی۔ اس بار اس نے میری کلائی چھوڑ دی۔ میری کلائی سرخ ہو چکی تھی۔ یہ مرد واقعی انسان نہیں ہوتے، نہ عورت کو انسان سمجھتے ہیں۔ وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، روم فریج سے پانی کی بوتل نکالی، صوفے کے سامنے شیشے کی ٹیبل رکھی تھی، وہاں سے گلاس اٹھایا، پانی ڈالا اور پانی کا گلاس مجھے پکڑا دیا۔ پیو اسے اور رونا بند کرو۔ مجھے یہ کہہ کے وہ الماری کے پاس گیا، اپنا نائٹ سوٹ نکالا، پھر میری طرف دیکھا۔ میں گھونٹ گھونٹ پانی پی رہی تھی۔ مجھے دیکھ کے پھر سے اپنی الماری میں سے میرے لیے ایک سادہ سا لباس نکالا، بیڈ پہ میرے پاس رکھ دیا۔ چینج کر لو لیکن یہیں پہ اسی کمرے میں۔ یہ سن کر میرے گلے میں گرہیں سی پڑی تھیں۔ میں واش روم نہیں جانے دوں گا تمہیں، اور ہاں میں تمہیں آج کچھ نہیں کہوں گا، تم آرام سے سو سکتی ہو۔ میں واش روم میں چینج کرنے جا رہا ہوں، اس لیے تم آرام سے کمرے میں چینج کر سکتی ہو۔ یہ کہہ کے وہ واش روم میں چلا گیا۔ میں نے جولری اتاری، کپڑے تبدیل کیے، اپنا تکیہ اٹھایا اور صوفے پہ رکھ دیا۔ جب تک وہ واش روم سے باہر آیا میں صوفے پہ بیٹھ چکی تھی۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا، کہنے لگا یہ صوفے پہ کیوں بیٹھی ہو؟ چلو بیڈ پہ آؤ، بیڈ پہ آ کے بیٹھو۔ میں نے کہا تو کیا آپ صوفے پہ سوئیں گے؟ کہنے لگا نہیں، جب بیڈ موجود ہے تو میں کیوں صوفے پہ سونے لگا؟ وہ میرے پاس آیا، میرا تکیہ اٹھایا اور بیڈ پہ رکھ دیا۔ میں نے کہا آپ نے کہا تھا آپ… ہاں تو کچھ نہیں کروں گا تمہیں، کچھ نہیں کروں گا تمہارے ساتھ، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا ہاتھ پکڑ کے اس نے مجھے بیڈ پہ لٹایا، خود دوسری جانب لیٹ گیا۔ میں نے کروٹ دوسری جانب لے لی۔ ادھر میری طرف رخ کرو انشراح۔ تم سے کہا ہے نا کچھ نہیں کروں گا، تو مطلب کچھ نہیں کروں گا، مگر میری طرف تو ہو کر لیٹو نا، مجھے تم سے باتیں کرنی ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا، میرے اندر اس تعلق کو لے کے صرف خوف تھا، ڈر تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، میں نے دھیمی سی آواز سے کہا۔ سلاتا ہوں تمہیں، یہ کہہ کے میرے بازو پہ ہاتھ رکھ کے وہ میرا رخ اپنی جانب کر چکا تھا۔ اب ٹھیک ہے۔ میرے چہرے پہ بدحواسی چھائی ہوئی تھی اور وہ میرے چہرے کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا تمہیں دیکھ کے ایسے لگتا ہے جیسے تمہارے ساتھ کوئی پرابلم ہے۔ کیا بات ہے؟ کس بات سے ڈر لگتا ہے؟ کافی سنجیدگی سے وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا مجھے پتا تھا مرد کے اندر اتنا پیشنس نہیں ہوتا، اسے عورت کی تکلیف کا یا عورت کے کسی بھی جذبے کا کوئی احساس نہیں ہوتا، اسے صرف اپنے جذبات نظر آتے ہیں، اپنی ہوس نظر آتی ہے۔ آپ ایسی 2-4 باتیں کریں گے، پھر میرا ہاتھ پکڑیں گے، مجھے اپنے قریب کریں گے اور پھر اپنا حق جتائیں گے۔ جب میں گہری نیند سو جاؤں گی تو مجھ پہ حاوی ہو جائیں گے۔ پوری رات میں اس خوف کے مارے نہیں سو پاؤں گی کہ نہ جانے کب آپ کے جذبات بے قابو ہو جائیں اور آپ میرے ساتھ درندگی شروع کر دیں۔ میں حیران تھی کہ اس نے میری بات کو بڑی خاموشی سے سنا، ورنہ کوئی اور ہوتا تو شاید مجھ پہ غصہ کرتا۔ کہنے لگا تمہیں یہ کس نے کہا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ اتنا خطرناک ہوتا ہے، جس میں مرد صرف جانور ہوتا ہے اور عورت مظلوم ہوتی ہے؟ کس نے بتائی ہیں تمہیں یہ باتیں؟ کون کرتا ہے تم سے اس طرح کی باتیں؟ میں بری طرح سے گھبرا گئی۔ میں نے کہا کوئی نہیں، آپ پلیز مجھے صوفے پہ سونے دیں۔ کہنے لگا مجھے لگتا ہے تمہاری دوستوں کی گیدرنگ اچھی نہیں ہے، پتہ نہیں تمہیں کیا کیا بتا رکھا ہے اور کس انداز سے بتا رکھا ہے۔ اول تو میرا ارادہ نہیں ہے تمہارے قریب آنے کا، نہ تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہیں اپنی طرف کھینچنے کا، اور نہ ہی نیند میں تمہارا کوئی فائدہ اٹھانے کا۔ میں صرف تمہاری پریشانی جاننے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ اس کا حل نکالا جا سکے، کیونکہ شروع سے مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے جیسے تم کسی بہت بڑی ذہنی پریشانی میں مبتلا ہو۔ تمہیں خود بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ تم کیا چاہتی ہو۔
میں نے کہا میں کچھ نہیں چاہتی، میں بس شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مجھے اپنی زندگی ویسے ہی گزارنی تھی جیسے میں گزار رہی تھی۔ پتہ نہیں آپ نے کیوں ہاں کر دی، ورنہ جس طرح سے میں نے خود کو بنا لیا تھا، میرے والدین کے ملنے ملانے والوں میں کوئی مجھ سے شادی نہیں کرتا۔ وہ بھی چپ چاپ میری باتیں سن رہا تھا۔ میں نے کہا میں بہت پرسکون زندگی گزار رہی تھی، آپ کی والدہ کی طرف سے بھی مجھے تسلی تھی کہ وہ بھی نہیں مانیں گی، لیکن آپ نے بنا دیکھے ہی۔ میں نے کہا آپ کو بہت اچھی لڑکی مل سکتی تھی۔ کہنے لگا اور وہ بہت اچھی لڑکی تم کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں تو سمجھا تھا کہ جو کچھ تم نے کیا ہے اپنے دل سے کیا ہے، اسکارف پہنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے پہنا ہے، لیکن اب لگ رہا ہے کہ تم شادی نہ کرنے سے بچنے کے لیے یہ سب کر رہی تھی۔ وہ شاید میرے اندر کی کیفیت کو پڑھ چکا تھا۔ میں بری طرح سے گھبرائی۔ کہنے لگا اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی بات ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے۔ کیوں بچنا چاہتی ہو تم شادی سے؟ تمہیں شادی کے بارے میں شاید کسی نے کچھ غلط بتایا ہے۔ میں نے کہا پلیز میرے سر میں درد ہے۔ کہنے لگا نہیں، تم سوالوں سے بچنے کی کوشش کر رہی ہو، اور میں آج اس کا جواب لے کے ہی تمہاری جان چھوڑوں گا۔ میں تمہارے بہانے نہیں سنوں گا، کیونکہ تمہاری آنکھوں میں جو کہانی ہے نا، وہ تمہاری زبان پر ابھی تک آئی نہیں ہے۔ اس کی بات نے میرے حواس گم کیے تھے۔ میں اٹھ کے بیٹھ گئی۔ وہ مسکرانے لگا۔ کیا ہوا، چوری پکڑی گئی تمہاری؟ میں سچ مچ ڈر گئی تھی۔ وہ اٹھ کے بیٹھا۔ کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے، مجھے بتاؤ۔ وہ بڑے آرام سے پوچھ رہا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میں بے تحاشا ڈر رہی تھی، کیونکہ اسے مجھ پہ کہیں نہ کہیں شک تھا۔ اسے لگتا تھا کہ میرے ماضی میں کچھ نہ کچھ ہوا ہے۔ میں چپ تھی، مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ یہ نہ ہو میں جذبات میں آ کے کچھ بھی ایسا کہہ جاؤں، یا میرے منہ سے کچھ بھی ایسا نکل جائے جو میرے لیے بہت بڑی مصیبت کا سبب بن جائے۔ میں نے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میرے سر میں درد ہے اور میں چور نہیں ہوں۔ آپ کو اعتبار نہیں ہے تو شادی نہ کرتے مجھ سے۔ کہنے لگا میں نے یہ کب کہا کہ مجھے تم پہ اعتبار نہیں ہے؟ میں نے کہا میں صوفے پہ سونا چاہتی ہوں پلیز۔ میں ملتجی ہوئی۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، جاؤ سو جاؤ۔ بڑے آرام سے وہ میری بات مان گیا۔ میں نے تکیہ اٹھایا اور صوفے پہ جا کے سو گئی۔ صبح اسی نے مجھے جگایا تھا۔ کہنے لگا کچھ دیر میں بھابھی دروازہ کھٹکھٹا دیں گی، سب تمہیں ناشتے کے لیے بلائیں گے۔ میں اٹھ کے بیٹھ گئی۔ وہ میرے برابر میں بیٹھ گیا، پھر میرا ہاتھ پکڑ کے اس میں سونے کا کنگن پہنا دیا۔ کہنے لگا یہ رونمائی کا تحفہ ہے۔ میں ویسے کسی اور انداز میں پہنانا چاہتا تھا، لیکن خیر تم بنا رونمائی کے تحفے کے باہر جاؤ گی تو سب سوال کریں گے۔ جب میں تیار ہو کے باہر گئی تو ملازمہ ناشتہ بنا رہی تھی، بشرا بھی ساتھ لگی ہوئی تھی، سب ناشتہ کر رہے تھے۔ جب شاہزین بھائی نے کہا یار وہ تمہارے ہاسپٹل سے کال آ رہی تھی، شاہ رخ کہنے لگا میں نے چھٹیاں تو لی تھیں، پھر کال؟ اچھا میں دیکھتا ہوں۔ اس نے اپنے موبائل سے کال کی۔ جی ڈاکٹر شیرازی، کہیے کیا ہوا؟ پتہ نہیں اس کا ڈاکٹر اسے کیا کہہ رہا تھا۔ کہنے لگا او ہو، سیشن تو میں نے اس کا کر دیا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ معاملہ اتنا سیریس ہو جائے گا۔ چلیں ٹھیک ہے، میں آتا ہوں، بس ناشتہ کر لوں، میں فوراً پہنچتا ہوں۔ فی الحال آپ نرس سے کہیں کہ اسے کمرے میں بند کر دے اور کوئی بھی اس کے کمرے میں نہ جائے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ ڈاکٹر کس چیز کا ہے۔ جیسے ہی اس نے فون بند کیا، شاہزین بھائی کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگا کچھ نہیں بھائی، وہ ایک لڑکے کا کیس ہے، محبت میں دھوکہ کھایا ہے بیچارے نے، اس لیے جب پاگل پن کا دورہ پڑتا ہے تو کسی کے قابو میں نہیں آتا۔ کافی حد تک میں اسے ٹھیک کر چکا تھا، لیکن پتہ نہیں کل اس نے کیسے اس لڑکی کو دیکھ لیا، اس کی پھر سے وہی حالت ہو گئی ہے۔ شاہزین بھائی کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، لیکن دیکھو جلدی آ جانا، رات کو ولیمے کی دعوت ہے اور وہ ہم ہوٹل میں کر رہے ہیں، پتہ ہے نا تمہیں؟ کہنے لگا ہاں میں پہنچ جاؤں گا، آپ ٹینشن نہ لیں، اور اگر مجھے دیر ہو گئی تو آپ انشرا کو اپنے ساتھ لے جائیے گا، میں سیدھا وہیں پہنچ جاؤں گا۔ جلدی سے اس نے چائے کے گھونٹ بھرے اور چلا گیا۔ بشرا میرے برابر میں ہی بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی، ساتھ ساتھ مجھ سے کہہ رہی تھی یہ تو کھاؤ، تم نے کچھ کھایا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ کس چیز کے ڈاکٹر ہیں؟ میرے سوال پہ بشرا نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ کہنے لگی کیوں، تمہاری کبھی شاہ رخ سے بات نہیں ہوئی؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ کہنے لگی او ہو، ارے یہ سائیکالوجسٹ ہے۔
یہ سن کے میرے ہوش اڑے۔ تبھی وہ رات کو مجھ سے اتنے سوال کر رہا تھا، وہ مجھے پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں تو اندر سے ہل کے رہ گئی۔ اس کا مطلب میرے منہ سے سچ اگلوانا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھ سے ناشتہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں نے بس چائے پی اور اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ بشرا کہنے لگی تمہیں کیا ہوا، ناشتہ تو کرو۔ میں نے کہا نہیں مجھے بھوک نہیں ہے۔ میں اپنے کمرے میں آ کے دروازہ بند کر کے اپنے بیڈ پہ سر پکڑ کے بیٹھ چکی تھی۔ میں بہت بری طرح پھنسی تھی۔ یہ شخص تو مجھ سے ہر بات اگلوا لے گا اور پھر میرا انجام کیا ہوگا۔ اس نے ایک ہی رات میں یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ میں نے اپنا حلیہ کیوں بدلا تھا۔ مجھے شادی نہیں کرنی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میری فیملی کا ملنا جلنا ایسی ہی فیملیز سے ہے۔ میرا سادہ سا حلیہ مجھے شادی سے بچا سکتا تھا۔ ٹھیک ہے میں نمازیں پڑھ رہی تھی، کلام پاک بھی پڑھتی تھی، لیکن اندر ہی اندر شاید میں اس چیز سے بچنا چاہتی تھی۔ مجھے شادی نہیں کرنی تھی۔ اسی لیے میں نے اپنے آپ کو بالکل سادہ بنا لیا تھا۔ خود کو چھپانے کی کوشش کرتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ کوئی بھی مجھے نہ دیکھے۔ وہ یہ بھی جان چکا تھا کہ کوئی نہ کوئی بات ہے، میرا کوئی نہ کوئی ماضی ہے۔ ایک رات میں وہ میری آدھی کہانی جان چکا تھا اور یہ میرے لیے خطرے کی بات تھی۔ اگر پوری جان جاتا تو یقیناً مجھے دھکے دے کے نکالتا۔ وہ ایک سائیکیٹرسٹ تھا، اسے زیادہ وقت نہیں لگتا۔ میں منہ سے کچھ نہ بھی بولتی تو بھی اس کے پاس بات اگلوانے کے اور 101 طریقے تھے۔ وہ ایک رات میرے ساتھ گزارتا اور میرے سچ کو فاش کر کے رکھ دیتا۔ میں دونوں ہاتھوں سے اپنا سر جکڑ کے رونے لگی۔ میرا ماضی میرے لیے ایک حقیقت تھا۔ میں چاہ کے بھی اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پا رہی تھی۔ میرا جی چاہ رہا تھا میں دھاڑے مار مار کے روں، یا کہیں بھاگ جاؤں یا کہیں چلی جاؤں۔ کچھ دیر بعد بشرا میرے کمرے میں آئی۔ میں نے جلدی سے آنسو صاف کیے۔ کہنے لگی یہ تمہارے ولیمے کا جوڑا میں نے گاڑی میں رکھوا دیا ہے، چلو آؤ میرے ساتھ چلو، میں بھی وہیں پہ تیار ہو جاؤں گی۔ شاہ رخ تو شاید سیدھا ہال میں ہی پہنچ جائے گا، خود ہی آ کے تیار ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میری الماری کھولی اور شاہ رخ کا ولیمے کا پینٹ کوٹ نکال کے رکھ دیا۔ میں ویسے کی ویسے ہی بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ بشرا میرے پاس بیٹھ گئی۔ کہنے لگی کیا بات ہے، مجھے تم پریشان لگ رہی ہو۔ میں نے کہا مجھے تمہارے دیور سے شادی نہیں کرنی تھی۔ میری بات سن کے اس نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ کہنے لگی تو پھر کس سے کرنی تھی؟ تم بتا دیتی امی ابا کو، وہ اسی سے کروا دیتے۔ میں نے کہا مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ کہنے لگی پاگلوں جیسی باتیں مت کرو، پتہ ہے کتنا چاہتا ہے وہ تمہیں۔ جب سے میری شادی ہوئی ہے تب سے تمہاری باتیں کرتا تھا کہ اپنی بہن کے ساتھ فون پہ بات کیا کریں، اس سے دوستی کیا کریں، اس سے ملنے چلی جایا کریں، وہ بہت اچھی ہے۔ پتہ نہیں کیوں وہ چپ چپ سی رہتی ہے۔ آپ کی منگنی پہ تو ٹھیک تھی، بار بار تمہارے بارے میں ہی باتیں کیا کرتا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اس کے اندر جاسوسی کا کیڑا کچھ زیادہ ہی ہوگا، میرے بارے میں جاننا چاہتا ہوگا۔ میں نے کہا بشرا مجھے تمہارے دیور سے ڈر لگتا ہے۔ میری بات پہ وہ ہنسنے لگی۔ کہنے لگی شاہ رخ سے؟ ارے وہ تو بہت سافٹ نیچر کا مالک ہے، بہت اچھا انسان ہے۔ شاہ زین غصے کے تیز ہیں لیکن وہ بالکل بھی نہیں ہے۔ اچھا جلدی کرو، تیار ہو جاؤ تم، پتہ ہے پارلر والی 4 گھنٹے لگا دے گی، اس کے پاس پہلے سے 2 برائڈز تیار ہونے کے لیے آئی ہوئی ہیں، چلو جلدی کرو۔ میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ ولیمے کی دعوت ایک شاندار ہوٹل میں کی گئی تھی۔ میں شاہ زین بھائی اور بشرا کے ساتھ ہی ہال میں پہنچی تھی۔ شاہ رخ وہاں پہلے سے موجود تھا، شاید میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ سب مہمان میری تعریف کر رہے تھے۔ شاہ رخ کے دوست کہہ رہے تھے کہ تمہاری وائف بہت پیاری ہے۔ ان کی بیویاں میری تعریف کر رہی تھیں، لیکن میرے لیے سب کچھ بے معنی تھا۔ میں اس اذیت سے تنگ آ چکی تھی۔ جی چاہ رہا تھا کہ بس آج رات شاہ رخ کو سب کچھ بتا دوں، پھر چاہے جو مرضی انجام ہو۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، مجھے طلاق دے دے گا، میرے گھر والوں کو سب کچھ بتا دے گا، تو بتا دے، کم از کم میں اس اذیت سے بچوں گی جو اب مجھے برداشت کرنی پڑے گی۔ کاش میں نے کبھی تبریز سے دوستی نہ کی ہوتی، کبھی اس کے بہکاوے میں نہ آئی ہوتی، تو میری زندگی آج ایسی نہ ہوتی۔ پل پل میں اپنے اندر مرتی تھی۔ قطرہ قطرہ جان کیسے نکلتی ہے یہ میں جانتی تھی۔ ہر وقت خوف، ڈر
اور اس خوف اور ڈر میں رہتے رہتے میں تھک چکی تھی۔ واپسی پہ میں شاہ رخ کی گاڑی میں ہی تھی، چپ چاپ کسی پتھر کی مورت کی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بار بار گاہے بگاہے مجھے دیکھ رہا تھا، کہنے لگا بے شک تم بہت زیادہ خوبصورت ہو، مجھ سے زیادہ پیاری ہو، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تصویر بن کے میرے سامنے بیٹھی رہو، کچھ بات کرو۔ میں تو ابھی بھی اس سے بات کرنے سے ڈر رہی تھی، پتہ نہیں میرے کس جملے سے بال کی کھال کھینچنا شروع کرتے۔ میں نے کہا آپ نے پہلے کبھی نہیں بتایا کہ آپ سائیکیٹرسٹ ہیں۔ کہنے لگا اس سے کیا فرق پڑتا ہے، کیوں کیا تمہیں سائیکیٹرسٹ سے شادی نہیں کرنی تھی؟ میں نے کہا مجھے کسی سے بھی شادی نہیں کرنی تھی، ہاں بس یہ سمجھ میں آ گیا ہے اب کہ آپ مجھ سے اتنے سوال کیوں کر رہے تھے۔ وہ ہنسنے لگا، تو تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ میں تمہیں اپنا پیشنٹ سمجھ رہا ہوں؟ نہیں انشرا، ایسی بات نہیں ہے، ہاں لیکن میرے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ تمہارے دوستوں کی گیدرنگ کیسی تھی، کیونکہ تمہاری آنکھوں میں مجھے ابھی تک صرف خوف نظر آتا ہے، مرد ذات کا خوف۔ شاید تمہاری کچھ دوستوں نے اپنی ویڈنگ نائٹ تم سے شیئر کی ہے اور تمہیں پتہ نہیں کیا کیا غلط بتایا ہے۔ وہ پھر سے جانچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے کہا ایسے ہی سمجھ لیں، لیکن میری دوست کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ غیر انسانی تھا۔ وہ کہنے لگا او ہو، کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے گھٹیا قسم کے، تمہاری دوست کو چاہیے تھا کہ اس سے چھٹکارا حاصل کر لے۔ میں نے کہا آپ کو لگتا ہے کہ کیا ایسے مرد کے ساتھ عورت رہ سکتی ہے؟ کہنے لگا نہیں رہ سکتی، لیکن اسے تمہیں اتنی ڈیٹیل سے یہ سب کچھ نہیں بتانا چاہیے تھا، یہ غلط بات ہوتی ہے۔ شادی شدہ لڑکیوں کو غیر شادی شدہ لڑکیوں سے اس قسم کی ڈسکشن نہیں کرنی چاہیے، یہ چیزیں غیر شادی شدہ لڑکیوں کے لیے بہت مشکلات پیدا کر دیتی ہیں۔ اب دیکھو نا، تم خواہ مخواہ ڈر رہی ہو، حالانکہ ڈرنے جیسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کہنے لگا تم چاہو تو بتا سکتی ہو، میں بہت خاموشی سے سنوں گا اور تمہیں اس کا حل بھی بتا دوں گا۔ میں نے کہا اس کا کوئی حل نہیں ہے، وہ بہت مشکل میں پڑ چکی ہے اور مجھے اس کی مشکل، اس کی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ میں جان بوجھ کے جھوٹ بولنے لگی، ایک جھوٹی کہانی گھڑنے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے اپنے بارے میں دوست کا کہہ کے بتاتی، وہ کہنے لگا ایسے کرو، اسے میرے کلینک میں بھیج دینا، مجھے امید ہے کہ میرے علاج سے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے جیسے بات ہی ختم کر دی۔ میں نے کہا نہیں، وہ آ نہیں سکتی، تب تک گھر آ چکا تھا، بات ختم ہو چکی تھی۔ میں جیسے ہی کمرے میں گئی 2 منٹ کے بعد وہ بھی آ گیا، حالانکہ میں سوچ رہی تھی کہ مجھے کپڑے چینج کر لینا چاہیے، لیکن اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ کہنے لگا پتہ ہے امی ابا سے بات کیے بغیر مجھے آنا پڑا، وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں میں جورو کا غلام ہوں، لیکن مجھے یہ ڈر تھا کہ تم کہیں واش روم میں جا کے بند نہ ہو جاؤ۔ میں اس کی بات سن کے شرمندہ ہوئی تھی۔ کہنے لگا لگتا ہے تمہیں اپنے کیے پہ افسوس ہے، ویسے ہونا بھی چاہیے۔ یہ کہہ کے اس نے اپنا کوٹ اتارا اور بیڈ پہ رکھ دیا۔ ویسے یوں تو میں اپنے کام کرنے کا خود عادی ہوں، لیکن شادی کا کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہونا چاہیے۔ یہ کوٹ ہینگ کر دو پلیز، اور میرا نائٹ سوٹ بھی نکال دو۔ اپنے چھوٹے چھوٹے کام وہ مجھ سے کہہ رہا تھا۔ میں نے الماری کھولی، اس کا کوٹ ہینگر کر دیا، اس کا نائٹ سوٹ بھی نکال کے بیڈ پہ رکھ دیا، اپنے بھی کپڑے نکال لیے۔ میں جلدی سے اپنے کپڑے تبدیل کرنا چاہتی تھی، اپنا منہ دھونا چاہتی تھی، کیونکہ شاہ رخ کی آنکھوں میں اپنے لیے وارفتگی دیکھ کر میں بری طرح گھبرا رہی تھی۔ اس نے میرے ہاتھوں سے میرے کپڑے لیے اور ایک طرف رکھ دیے، مجھے دونوں بازوؤں سے پکڑ لیا۔ اتنی جلدی کیا ہے تمہیں یہ کیوں لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا جیسا تمہاری دوست کے ساتھ اس کے شوہر نے کیا؟ دیکھو، میں ان سب چیزوں سے انجان نہیں ہوں، میں کوئی جاہل مرد نہیں ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ ایک حوث شدہ مرد جانور سے کم نہیں ہوتا، بلکہ جانور سے زیادہ بدتر ہوتا ہے۔ تم مجھے اس کے ساتھ کمپیئر مت کرو پلیز، اور مجھے اس جرم کی سزا مت دو جو میں نے کیا ہی نہیں ہے۔ غلط تمہاری دوست کے ساتھ ہوا، کرنے والا اس کا شوہر تھا۔ میرا کیا قصور ہے یار؟ میری پہلی شادی ہے اور مجھے اپنی بیوی بے حد پسند ہے۔ میں نے شادی کے حوالے سے بہت کچھ سوچ رکھا ہے۔
کچھ تو میری خواہشات کا احترام کرنا بنتا ہے، تمہیں خیال کرنا چاہیے۔ میرا دل ایسے تھا کہ دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے مجھے چھونا شروع کر دیا۔ مجھے وہ وقت یاد آنے لگا جب تبریز نے پہلی بار مجھے چھوا تھا۔ میں نے بڑی بری طرح اس کا ہاتھ پکڑا اور ایک طرف جھٹک دیا۔ خبردار، خبردار، جو تم نے مجھے ہاتھ لگایا تو۔ میرے اس طرح کے رویے کو دیکھ کے اس کی آنکھوں میں حیرت اتری تھی، لیکن اس کے بعد جو کچھ میں نے کہنا شروع کیا، میں شاید اپنے آپ میں نہیں تھی۔ میں نے